وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ازینہ وائس کی خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے چھپکلی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ تو بے فائدہ ہے، پھر اس کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا سن کر وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، اگرچہ ہم ان چیزوں کے فائدوں سے بے واقف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، شیطان ہو یا پھر چھوٹی مخلوق یعنی کہ کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کسی نہ کسی مقصد کے ذریعے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں کہ کوئی اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق پر ناراض ہو۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی حکمتیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اس درخت کے اوپر چھپکلی تھی۔ اس چھپکلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پیشاب کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ انہیں اس دنیا میں اس چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے بہت سالوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ یا اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، حالانکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی مجھ سے 30 سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے تو یہ تمہارا رب یعنی میں ہی بہتر جاننے والا ہوں۔ میں نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے جس بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس میں جو حکمت ہے اور فائدہ ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ اے موسیٰ، میں نے جو بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اس میں جو بھی حکمت ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ چھپکلی کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ تو بہت زیادہ بدصورت ہے، اس کو تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتی ہے کہ یا اللہ، تو نے اس زمین پر انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، حالانکہ انسان تو نہ شکرا ہے، بے صبرا ہے، بغض اور کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے، تو پھر تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپکلی کو جواب دیا کہ میں نے جو تخلیق کیا ہے اس کو بہتر جاننے والا ہوں۔ اسی لیے ناظرین، اگر کسی کی پیدائش ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے کہنے لگا کہ یا علی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو پیدا کیا ہے تو اس کا مارنا گناہ ہے یا پھر اس کو نہیں مارنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جن کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، ان میں سے ایک چھپکلی ہے۔ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے اور اس نے شیطان سے بیعت لی ہے، اور اس کے کچھ خاندان والے بھی ہیں جو انسانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے چھپکلی کو مارنا گناہ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، آپ نے فرمایا چھپکلی کے خاندان والے انسانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سب سے پہلے روئے زمین پر چھپکلی ہی رہتی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی، اس نے زمین کو جہنم بنا دیا تھا، پھر اللہ
अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा, जिसकी वजह से छिपकलियों की नस्ल खत्म हो गई। लेकिन छोटी छिपकली जो कि गारों और समुद्रों में जाकर छुप गई, वो बच गई थी। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो शैतान ने इसके दिल में बुग़्ज़ बढ़ा कि अल्लाह ताला ने छिपकलियों को आदम अलैहिस्सलाम की वजह से खत्म किया है, जिसकी वजह से वो इंसानों से दुश्मनी रखती है। और ये एक वाहिद मखलूक है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था तो ये छिपकली खुश होकर आग को भड़का रही थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मारने पर सवाब रखा है। इसको मारने से गुनाह नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अजीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।